أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ایک یوں کہیے کہ جو یہاں پڑھتا رہا مختلف مدارس اور مختلف جگہوں میں جو کچھ بھی حاصل کیا اسے کوشش کرتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ تک پیش کر لے جاؤں کہ جس میں یہاں سے لے کے جہاں تک بھی آواز جاتی ہو مختلف وسائل اور ذرائع سے لوگ یہ سننے کے لیے اس کو توجہ کریں کہ میں یقیناً اعتراف کرنے والوں میں ہیں کہ جنہوں نے دین اور شریعت کے لیے محنت کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان فکر آخر تک پہنچ جائے اور اس کی آخری فکر کہلائے ہو. اس کا حق تو صرف ایک ہی کو ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اور اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. صلوات علیہ. مجھے خوشی ہے کہ میرے نوجوان بچے اور دوست ان علمی موضوعات کو جنہیں میں بہت سہل کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں پوری توجہ سے سنتے ہیں اور ان کے اس جذبہ دینی میں اضافہ ہوتا ہے. آپ یہ یاد رکھیے کہ میں آپ کے سامنے تو بہت پرجوش تقریر کر لے جاؤں کرتا رہا. 40 سال ہو گئے. اب یہ 40واں سال ہے اس منبر سے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے. بچے جوان ہو کے بوڑھے ہو چکے ہیں. بچے جوان ہو کے بوڑھے ہو جائیں، میں بھی اس سن پر آ گیا ہوں، لیکن اپنے بیان میں کہیں پر یہ نہیں سمجھوں گا کہ اس میں بڑھاپا آنے دوں. نہیں ہمیں پائے گا، کوئی ضعیفی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور جو میرے مستمعین ہیں یہاں سے سڑک پر بھی جو حضرات سن رہے ہوں، میں ہمیشہ ان کو تھوڑا متوجہ کر دیتا ہوں کہ وہاں کے بجائے یہیں حدود مدرسہ میں آ جائیں، اچھا لگتا ہے. مستورات بھی جو سڑک پر ہوں ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، ٹریفک جا رہا ہے آ رہا ہے، اور لوگ متوجہ کریں. اور فرش اعضا میں آ کر بیٹھنے کی برکت بھی کچھ اور ہوتی ہے. فرش اعضا وہ بھی ہے جو وہاں پر ہے، لیکن تو ہم ان لوگوں کو کہ جو دینی مسائل میں اپنی توجہات برقرار رکھتے ہوئے کوششیں کرتے ہوں، میں اس تقلیدی ذہن کا ہر جگہ نہیں عادی ہوں. ہر جگہ میں اس کا عادی نہیں ہوں کہ بس جو میں نے پڑھا اسی راستے پر رہوں. جب یہاں پڑھتا تھا تو یہاں بھی یہ مشکلات میرے سامنے تھے. وہ سامنے کا درجہ جو ہے وہاں پر میں بڑی مشکل سے گزرا ہوں. اس واقعے کو نہیں بیان کروں گا. میں ایک سوال تھا اپنے مدرس کے سامنے، میرے بچے بیٹھے ہیں، کبھی ان سے بیان کیا ہو. بہت ہی مشکلات سے گزرا تھا میں اس وقت یہاں سے. لیکن میں نے اپنی عادت نہیں چھوڑی کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس پر سوال ضرور کروں گا. جب تک کہ مطمئن نہ ہو جاؤں، میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا یہ علمی ذوق بڑھائیں. جب تک آپ اپنا علمی ذوق نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک آپ خرافات بکنے والوں کو صحیح جواب بھی نہیں دے پائیں گے. بہت یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں کہ آپ، کیونکہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں بالکل ذرا سے اتنا کچھ پڑھ لیں لکھنے زندگی گزارنے کے بعد میں کہوں جی ہاں بہت، ایسا کچھ نہیں ہے.
آج بھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، دل چاہا اسی کو لے آؤں جس طرح کل ایک کتاب لایا تھا، لیکن آپ کہیں گے روزانہ جناب ایک کتاب لے کے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو بات پسند آئی ہے تو آپ مجھے متوجہ کریں، میں آگے اور کتابوں کو لاؤں گا پھر یہاں اور حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ ان افراد کی محنتیں آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی زندگی گزاری دین حق کی تلاش میں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے دین حق کی تلاش کر کے اعلان کر دیا کہ یہ حق ہے، اور کچھ وہ ہیں جو تقیہ ہی میں رہ گئے۔ یاد رکھیے گا، تقیہ میں صرف ہم اور آپ نہیں ہیں۔ اگر میں اپنے تنقیدی ذہن سے کام لوں اور اپنے تنقیدی نظریے سے کام لوں تو میں بڑوں پر بات کر سکتا ہوں کہ وہ بھی تقیہ میں تھے۔ جس تقیہ کو میری آواز سی ڈی ایس کے ذریعے جہاں تک بھی جائے گی میں چیلنج کرتا ہوں، یقینی طور پر کہتا ہوں کہ آج جو فرقے ہیں اسلام کے مختلف بڑے بڑے نام، ان میں جن کی تقلید پر اکثریت عامہ مسلمین ہے، میں ان کی زندگی کے تقیہ کو بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آگے کی تقریروں میں آپ کے سامنے اس سے واضح کیا جائے گا کہ وہ بھی تقیتاً تھے، یہ نہیں سمجھیے گا کہ بس۔ اور تقیہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر دین کی تبلیغ کا کام ہی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت کچھ کہنے کو ذہن میں آتا ہے یہاں یہ وہ باتیں، لیکن اپنے ذہن کو مرتکز کرتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، اور اسی پر بات آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات موضوع ہے۔ اسلامی تعلیمات، عزیزان گرامی، اسلامی تعلیمات کے لیے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہترین جگہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی کیا ہے، جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کوئی بھی میرے نوجوان بچے اور دوست خاص طور سے سمجھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اور سہل کر کے بات کو کہوں کہ جو ہمارا اسلام، جو ہمارا عقیدہ، جو ہمارا دین، جو ہمارا مذہب، جو ہمارا نظریہ، جو ہمارا مسلک، یہ سب کچھ جس جگہ سے شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ ایک ایک بات سمجھتے چلیے تاکہ یہ میری تقریریں آگے تک ایک کتابی شکل میں بھی اگر آپ دینا چاہیں تو دنیا اسلام تک جائے اور سمجھیں کہ ہم لوگ کس عقیدے کے ہیں۔ میں نے ابھی کہا نا کہ خرافات، بیتوں کی باتیں تو بہت سی کر لی جاتی ہیں، ان میں یہ بھی کہ یہ مجمع قرآن کو نہیں مانتا۔ ارے بھائی، اگر ہم لوگ قرآن کو نہ مانیں گے تو پھر قرآن کو کون مانے گا؟ اس لیے کہ ہم علی کو مانتے ہیں اور علی کے سوا پھر کسی کو ویسا نہیں مانتے جیسے اور لوگ مانتے ہوں۔ اور جب علی کو مانتے ہیں تو رسول کا قول سب کے سامنے کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تو قرآن کو ہم کیسے نہ مانیں گے؟ جب علی کو مانیں گے تو قرآن کو مانیں گے، جب قرآن کو مانیں گے تو علی کو مانیں گے۔ اب جو لوگ قرآن کو مانتے ہو علی کو نہ مانتے، انہیں تحقیق کرنا پڑے گی کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اس لیے غدیر، اس پر بات ہوگی آپ کے سامنے، میں اس کا قائل نہیں ہوں 18 کو بات کی جائے، 18 ذی الحجہ کے قائل نہیں، آپ کے سامنے غدیر پر بات ہوگی انشاءاللہ آگے کی تقریروں میں۔ اور ہم اس کو سمجھ لیں کہ غدیر میں کیا کہا گیا۔ ابھی 4-5 تقریریں کر کے آ رہا ہوں شارجہ میں صرف غدیر پر، اس میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کسی دن کہ غدیر پر کیا کہا گیا۔ علماء اسلام میں کتنے معتبر، کتنے مستند، کتنے علماء نے صف اول، صف دوم، جو صحابہ سے روایت کر رہے ہیں، جو تابعین سے روایت کر رہے ہیں، طبع تابعین سے روایت کر رہے ہیں، ان کی کیا فہرست ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ، ارادہ ہے۔ تو ہم اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، تعلیمات اسلام کو، آئیے بس گفتگو مسلسل ہے کہ قرآن سے، قرآن مجید پر کسی کو شک نہیں ہے، اور اسی لیے بار بار تکرار کرتا ہوں ان باتوں کی کہ بعض جگہوں پر یہ بات پہنچ جائے کہ یہ لوگ قرآن کو کس طرح مانتے ہیں۔ ہم عقیدہ قرآن کریم کے سلسلے میں جو رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما بین الدفتین، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جو کچھ اس قرآن میں، بس یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔
اور اس قرآن پر جو ایمان نہ رکھے وہ اسلام پر نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. کسی صاحب کو شک نہ ہو کہ ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں. اتنا بڑا مجمع میری اس بات کی تائید کرے گا کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ سب کا ایمان اسی قرآن پر ہے، اور اس میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں نہ کچھ کم کیا گیا ہے نہ کچھ زیادہ کیا گیا ہے. اگر تائید میں مجمع ہے تو ایک صلوات پڑھیں. ہمارے علماء میں صرف ایک یا دو عالم، میں بہت سے بہت نام لے سکتا ہوں، صرف دو عالم غالباً ایسے ہیں، ایک عرب میں، ایک اس بر صغیر میں غیر منقسم ہندوستان میں لاہور کے رہنے والے، جنہوں نے کچھ فرق کے ساتھ بات کو کہا ہے. علامہ محسن فیض کاشانی اور علامہ حائری، بس. لیکن اس کا قائل کون نہیں ہے کہ قرآن تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے کہ جو آیت جہاں ہونا چاہیے جو وہ اس طرح نہیں ہے. اس میں کسی کو اختلاف. جب ہم اس علمی اور تاریخی بات کو کہتے ہیں تو اس کو بھی مختلف طریقوں سے رنگ دے کر پیش کیا جانے لگتا ہے. بھائی مجھے بتلائیں کہ لکھنؤ میں کسی مسجد میں، میرے اس مدرسے کی مسجد میں قرآن کریم متعدد نسخے رکھے ہوئے ہوں گے، ان کو اٹھا لیجئے اور چلے جائیے دہلی کی جامع مسجد کے قرآن کو اٹھا لیجئے اور دونوں میں پڑھ لیجئے کہ پہلے سورے کے ساتھ، دوسرے سورے کے ساتھ، تیسرے سورے کے ساتھ شروع میں کیا لکھا ہے. اگر شروع کے سورہ البقرہ میں لکھا ہوا ہو کہ مدنیہ اور یہاں بھی وہی لکھا ہوا ہو تو قرآن ایک ہے، اور اگر یہاں لکھا ہو مکیہ اور وہاں لکھا ہو مدنیہ تو بات فرق ہو جائے گی. تو جو جہاں جس سورے کا عنوان قائم کر دیا گیا ہے کہ یہ مکے میں آیا، یہ مدینے میں آیا، تو شروع کے سارے بڑے سورے بقرہ اور نساء اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب مدینے میں آئے. ایک بات بالکل سمجھنے کی ہے کہ مدنی ہے، یہ مدینے میں نازل ہوئے. ہر مسلمان اپنے گھر کے ہر قرآن کو اٹھا کر دیکھ لے، شروع کے سارے بڑے سورے سوائے ایک سورہ علم جو شروع ہوتا ہے یہ 2 دفعہ نازل ہوا، مکے میں 1 دفعہ، 1 دفعہ مدینے میں. اسی لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. سبع 7 کو کہتے ہیں، مثانی 2 کو کہتے ہیں. یہ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی جو 2 دفعہ نازل ہوئی. سبع مثانی 20 کا نام ہے، سورہ فاتحہ بھی نام ہے، سورہ الحمد بھی نام وغیرہ. تو یہ سورہ 2 دفعہ نازل ہوا، جو شروع میں باقی سارے بڑے سورے جو ابتدا میں ہیں یہ سب 2 دفعہ، یہ سب مدینے میں نازل ہوئے. تو میں کیا سوال نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہر گھر میں رکھا ہوا ہے کیا اپنی تنزیل کے اعتبار سے ہے؟ اگر تنزیل کے اسی ترتیب کے اعتبار سے ہے تو سورہ بقرہ کو مدنی ہونے کی جگہ مکی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول کے 13 سال مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا 13 سال مکے میں حضور پر کوئی سورہ نازل نہیں ہوا تھا؟ پہلا سورہ مدنی، پہلا سورہ بقرہ. یہ ایک قابل توجہ بہت سامنے کی بات ہے، اس کو میں نے عرض کر دیا ہے کہ قرآن کریم میں جو سورے جس طرح ہیں وہ اس ترتیب سے نہیں ہیں جس ترتیب سے ان کا نزول ہوا ہو. سب سے پہلا سورہ عالم اسلام میں متفق بات ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. سورہ الاعلیٰ، سورہ بقرہ، سورہ اقرأ سب سے پہلے نازل ہوا ہے تو سب سے پہلے اسے ہونا چاہیے. جب وہ نہیں ہے سب سے پہلے تو اس کا مقصد یہ کہ اسی ترتیب قرآنیہ پر جو ہمارے سامنے ہے سب کو اتفاق ہے. جب سب کو اتفاق ہے تو کیوں ہے؟ سوال کیا قرآن کریم کی اس ترتیب سے، بہت توجہ کیجیے، قرآن کریم کی اس ترتیب سے جو اس طرح نہیں ہے جس طرح نازل ہوا ہو، کیا قرآن کے اعجاز میں کوئی فرق آنے کا ہم میں سے کوئی قائل ہے؟ کوئی قائل نہیں. سب کے نزدیک قرآن کے معجزے میں کوئی فرق نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ دنیا کی کوئی کتاب ہو اس کے ورق پلٹ دیجئے، 20 کی جگہ 25 لگا دیجئے اور 30 کی جگہ 10 لگا دیجئے تو ہر پڑھنے والا کہے گا یہ کتاب بیکار ہو گئی، ترتیب ٹھیک کرو. لیکن قرآن میں کوئی بھی کسی مسلک کا مسلمان ہو یہ کہنے کا قائل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں
قرآن اپنی اس شان میں بھی چونکہ نورانیت رکھتا ہے اور نور کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کدھر سے کدھر اس کو دیکھا جائے. قرآن کی نورانیت کی وجہ سے اس کے معجزے میں ترتیب کے سبب سے کوئی فرق نہیں آتا. تو جن کے ساتھ قرآن کیا گیا ہو، جو قرآن کے ساتھ کیے گئے ہو، ان میں بھی کسی کے پہلے یا بعد میں ہونے سے، چھوٹا یا بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں آتا. صلوات محمد و آل محمد. بہت اچھی بات ہے. واہ واہ واہ. کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ رسول نے غدیر میں فرمایا. اس غدیر کے موضوع پر صاحب ابقات الانوار، جن سے جانے دنیا میں کتنوں نے استفادہ کیا، بہت تفصیل کے ساتھ کتاب الغدیر میں انہوں نے لکھا، اور اس سے فائدہ اٹھایا. جن علماء نے اسے بہت مشہور اس دور کا نام علامہ آیت اللہ المرحوم علامہ عبد الحسین الامینی، جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی، اور مجھے شرف ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر رہا مسئول وائزین میں، جب اس کتاب کے سلسلے میں تدوین کے لیے، تالیف کے لیے اور تحقیق اور اس کے لیے آئے تھے، تشریف لائے تھے. ان کو میں نے مختلف اور جگہوں پر بھی، نجف اشرف میں بھی، عظیم المرتبہ ہستی جنہوں نے خود ابقات الانوار سے بڑا فائدہ حاصل کیا. اپنی کتاب جو آج ساری دنیا میں مشہور ہے، الغدیر. عرض کروں گا بعد میں. تو ہم اگر قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، بات پھر کہاں سے کہاں چلی گئی کہ اگر میں عرض کروں کہ سارا اسلام قرآن سے. اب قرآن کے بعد ہم کس سے سمجھیں گے اسلامی تعلیمات؟ سیدھی بات ہے کہ جس کے حوالے قرآن کیا گیا، قرآن جن کے ذریعے ہم کو پہنچایا گیا. کسی کو اختلاف تو نہیں ہے کہ پہلا ہمیں سب سے بنیادی سبق اگر ملے گا دین کی، اسلام کی تعلیمات کا، تو قرآن سے. اور قرآن جو ہم کو ملے گا وہ حضور کی ذات سے. آئیے حضور گئی اس کی ذات سے ہی ہم کو قرآن، یعنی اسلام، اسلامی تعلیمات قرآن سے، قرآن حضور سے. اور حضور کی ذات اپنی 63 سال کی زندگی میں سے نبوتی زندگی کے 23 سال میں آخری سال تک قرآن کو مکمل کر چکے. اب قرآن آگے تو کچھ اور نہیں آئے گا، جو آنا تھا دور رسالت میں آ گیا، حضور کے سامنے آ گیا. عزیزان گرامی، کل میں نے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہاں آپ کے ذہن کو لاؤں گا. بعد حضور اب اس قرآن سے ہمیں اسلامی تعلیمات مل رہا ہے. یہ اسلامی تعلیمات جو ہم تک قرآن سے اور حضور کے ذریعے سے، حضور سے ملیں گے، یہ کیا چھپ کر آ رہے ہیں آسمان پر، دیواروں پر، فضاؤں میں؟ بھئی کچھ تو بیچ میں پہنچانے والے ہیں جو یہی کہیں گے کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا. اور پھر ایک دور وہ ہوگا جب یہ قرآن پوری طرح سب کے ذہنوں تک پہنچ گیا. اب اس قرآن سے اسلامی تعلیمات، اور اسلامی تعلیمات جس قرآن سے، وہ قرآن ہم کو ملا ذات رسالت سے. حضور کے بعد بہت توجہ فرمائیے گا، حضور کے بعد 50 سال کے بعد، وفات حضور اکرم کے 50 سال کے بعد واقعہ کربلا پیش آتا ہے. 50 سال کے بعد، جس کو ہم ان دنوں میں یاد کر رہے ہیں، 50 سال کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا. اس واقعہ کربلا کے بھی 20 سال کے بعد ہم ابھی ایک تاریخ کو بیان کر رہے ہیں. 20 سال کے بعد عالم اسلام کی بڑی مشہور شخصیت امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے. خیال فرمائیے گا، ان کے کربلا کے واقعے کے 32 سال کے بعد امام مالک پیدا ہوئے. اور واقعہ کربلا سے 90 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے. بہت توجہ، ایک نتیجہ اپنی جو کچھ بھی ناقص نظر اس کے مطابق پیش کر رہا ہوں.
104 سال کے بعد واقعہ کربلا سے امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے. اب چاروں فرقے ان کے نام پر چلے، یہ حنفی، یہ مالکی، یہ شافعی، یہ حنبلی. میں کسی پر طنز کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، 4 فرقے ان کے نام پر چلے. ہم پوچھتے ہیں کہ اب اس کے بعد ان چاروں اماموں کی اور چاروں ائمہ کی، جن کو ہمارے علماء اسلام ائمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ائمہ اربعہ چاروں امام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے اس وسائل کے ذریعے میں آواز دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے گا کہ ان چاروں کی باتوں کو آپ تک کس نے پہنچایا؟ بھئی رسول کی بات، قرآن کی بات رسول پہنچائیں گے. رسول کی بات جن لوگوں نے بھی پہنچائی میں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا. کربلا تک بات آ گئی، یعنی رسول کی وفات کے 50 سال کے بعد، وفات رسالت کے 50 سال کے بعد تشریف لائیں. پھر تو میں ایک اور چہرہ دیکھ رہا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو یہیں تشریف لائیں. جناب مولانا تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ جن حضرات کی بہت نظر ہے اور فکر ہے ان حضرات تشریف فرمائیں. میں ان کے سامنے بھی اپنی ایک تحقیقی کیفیت پیش کر رہا ہوں، اس پر نظر ڈالیں گے کہ اب واقعہ کربلا کے 20 سال کے بعد، یعنی 50 سال حضور کی وفات کو ہوئے، 70 سال ہوئے جو امام ابو حنیفہ، اس کے بعد کربلا کے واقعے کے 90 سال. میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. کربلا کے 20 سال کے بعد ابو حنیفہ، کربلا سے 32 سال کے بعد امام مالک، 90 سال کے بعد شافعی، 104 سال کے بعد امام احمد بن حنبل، اور 134 سال کے بعد کربلا کے واقعے کے 134 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوں گے. آئیے ذرا فاصلہ اندازہ کیجیے. کربلا کے واقعے سے 32 سال کے بعد کون ہے؟ شافعی. کربلا کے واقعے سے 90 سال کے بعد شافعی ہے. اور واقعہ کربلا سے 132 سال کے بعد پیدا ہوتے امام بخاری. جب امام بخاری واقعہ کربلا سے 132 سال کے بعد پیدا ہوئے تو کہ فوراً تو انہوں نے احادیث زمانی کرنا شروع کی. ایک وقت گزرا ان کو، ان کی بڑے تفصیلات ہیں، میں اگر اس کو بھی عرض کروں تو بہت تفصیلات، اور ان کی اس عظیم ہستی اور شخصیت کو سارا عالم اسلام مانتا ہے. اب امام بخاری نے کیا کیا کہ احادیث رسول سے دین اسلام کی تمام تفصیل کو پیش کرنا شروع کیا، یہاں تک عقیدہ، عمل، نمازیں، روزے، اعتکاف، حج، تمام مسائل شریعہ کو انہوں نے اپنی اس صحیح بخاری میں جمع کیا. ان کو بہت زیادہ عقیدت کی نظروں سے جو دیکھتے تھے اور ان کے مسائل کو بہت احترام سے دیکھتے تھے، ان کا نام تھا مسلم، امام مسلم. تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری یہ 2 کتابیں تقریباً بنیاد ہیں تمام عالم اسلام کے فرقوں کے لیے. چاروں بڑے فرقوں کے لیے بنیاد ہیں یہ دونوں، ان میں بھی صحیح بخاری. عزیزان گرامی ذہن پر زور دیجیے گا کہ اب صحیح بخاری جس نے پڑھی اس نے گویا سابق کے ان افراد کو پڑھ لیا جن میں ترمذی ہے، مسلم ہے، جس کے اندر امام بخاری ہے، اور ان سب کو پڑھتے پڑھتے اب اس نے سابقین میں تابعین کو پڑھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. جب صحابہ کو پڑھا تو ان کو دیکھا کہ جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا، اور پھر رسول کو جب بات سمجھ لی تو قرآن تک پہنچے. قرآن تک پہنچنے کے لیے ہم کہاں سے چلے؟ قرآن، رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر یہ چاروں پیدا ہونے والے بڑے بزرگ علماء، پھر ان کے روایات کو بیان کرنے والے، یہ صحیح بخاری میں لکھنے والے امام بخاری. یہ سب میں نے اتنی دیر آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ ایک نتیجے تک آپ کے ذہن کو لا سکوں. جس امام بخاری کو ہم دنیا اسلام میں اتنا عظیم سمجھتے اور مانتے ہوں، میں لاؤں گا کتاب اور آپ کے سامنے رکھ کر پیش کر کے اس حوالے کو پیش کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کا مسلک کیا ہے. کل میں نے ایک فقرہ عرض کیا تھا
اور اب آج میں اسی حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلا یہ کہ امام بخاری کا مسلک کیا ہے. میرے محترم علماء اسلام، جہاں تک میری آواز جائے، آپ صحیح بخاری کی ابتدا میں جہاں حالات امام بخاری ہوں ان کو آپ پڑھیں. میں نے جتنا اب تک عرض کیا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو امام بخاری کا عقیدہ، تقلید، مسلک جب بیان کیا گیا تو نہ تو وہ حنبلی نظر آئے، نہ وہ مالکی نظر آئے، نہ وہ حنفی نظر آئے. ان کا عقیدہ جب بیان کیا گیا تو آج بھی بڑے بڑے علماء حنفیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ امام بخاری کا مسلک شافعی المذہب تھا. اور کیا آپ نے، انہوں نے لکھا سب کی باتوں کو مگر اپنا عقیدہ شافعی مسلک رکھا. تو اب میں کیا سوال نہیں کر سکتا ہوں کہ جن امام بخاری کا عقیدہ شافعی کی فقہ پر عمل کرنے پر تھا، ان امام شافعی کا عقیدہ کیا تھا؟ امام شافعی کا عقیدہ عرض کروں، یا اہل بیت النبوت حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی نے فرمایا اے اہل بیت رسالت، آپ کی عظمت قدر کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ جس نے نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. ایک صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد. میں بڑے احترام سے کہوں گا، لکھنؤ کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ہندوستان میں بڑے مدرسے ہیں جہاں حافظ بخاری کرایا جاتا ہے، صحیح بخاری کا وہ حفظ کرایا جاتا ہے. میں طنز میں نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ پڑھیے کہ امام بخاری کا مسلک شافعی ہے کہ نہیں ہے. اور شافعی لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنی طرف سے جوڑ دیا ہم لوگوں نے. بھائی تاریخیں ہم وہاں کہاں لکھنے گئے آج سے 1400 برس پہلے، 1200 برس پہلے. وما تو شافعی ولیس یدری علی ربهم رب اللہ، پہچان ہی نہ سکے شافعی. خود کہہ رہے ہیں کہ گزر گئے دنیا سے، یہ نہ سمجھ سکے. اب ہوا کیا؟ ہمارے سامنے تاریخ سادہ سادہ معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس پر انشاءاللہ اور آگے کی تقریروں میں آپ کے سامنے ہوگا واضح کہ جہاں پورے ثبوت کے ساتھ بات عرض کی جائے گی. محض میں جذباتیت کو یا خطابت کو سہارا لے کر بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں، تاکہ بات ذہنوں تک جا سکے. ہوا کیا؟ اب جس قرآن تک ہم سب کو پہنچنا ہے، پھر آئیے وہیں تک چلیں. جس قرآن سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ملے گا، وہ قرآن لانے والے کی وفات کے 50 سال کے بعد کربلا، اور کربلا سے بھی 132 سال کے بعد امام بخاری کی ولادت، اور 134 سال کے بعد، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ وقت آئے گا کہ اس کتاب کو جمع کریں گے تو اپنے سے سابق کے ان علماء کے اقوال کو، حالات کو، اجتہاد کو، مسلک کو، معاملات کو، احادیث کی روایات کو نقل کریں گے کہ جن پر سارے فرق ہیں. سوال یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد جو امام ابو حنیفہ پیدا ہوں. ٹھہریے، ایک صلوات پڑھیں تو میں ایک چیز عرض کروں. میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب میں یہاں تک گفتگو لے آیا ہوں تو ایک بات آپ کے سامنے اور واضح کر دوں. کربلا کے واقعے میں ہمارے چوتھے امام موجود ہیں. سن 95 ہجری میں وفات ہوتی ہے ہمارے آپ کے اس امام کی جو کربلا سے مصائب دیکھ کر چلا. ابو حنیفہ سن 80 میں پیدا ہوئے، یعنی 15 سال ان کو دور ملا ہمارے آپ کے چوتھے امام کا بھی، اور پانچویں اور چھٹے امام کا تو پورا دور ملا، پورا زمانہ ملا. اب میں اس میں سے ایک ایک کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس میں ابھی وقت نہیں لوں گا، آگے آپ کے سامنے یہ باتیں ہوں گی کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ اس لائق ہوں گے، 80 میں تو نہیں، پیدا ہونے کے ساتھ تو نہیں ہوگی ساری بات. یہ حق تو کسی ایک کو ہے کہ جو آغوش میں آئے تلاوت قرآن کر دے. یہ ہر ایک کو نہیں ہے کہ جب ولادت ہوئی اور بات شروع ہو گئی. تو سن 80 ہجری میں ولادت ہوگی، کہیں جا کے سن
110 ہجری میں، 115 ہجری میں، 120 ہجری میں یہ صلاحیتیں ابھرے گی کہ وہ اجتہادات پیش کریں، تو اس وقت تک شریعت کہاں سے آ رہی تھی، کس سے مل رہی تھی؟ اس وقت تک تعلیمات قرآنیہ کیسے پہنچ رہے تھے؟ سن 80 ہجری سے تو شروع ہوگا کسی اور آج کل کے مختلف اسلامی فرقوں میں جو بعد میں جا کے ان کی تقلید میں اپنے کو کہیں گے، لیکن اس سے پہلے سن 80 ہجری تک، سن 11 ہجری سے سن 80 ہجری تک رسول کی تعلیمات کس کے ذریعے پہنچ رہے تھے؟ ماننا پڑے گا کہ اس پورے دور میں اگر اہل بیت اطہار کا دروازہ علم کھلا ہوا نہ ہوتا تو لوگوں تک علم و قرآن نہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اگر در علم علوم اہل بیت اس دروازے سے نہ مل رہے ہو کیا رہا تھا جو آج ہو رہا ہے؟ یہاں سے میری گفتگو تھوڑی تلخ ہے، تھوڑی کڑوی ہے، لیکن جو آج ہو رہا ہے وہ کل بھی ہو رہا تھا، اور اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ قرآن سے ساری بات ہے، ماخذ، بنیاد، اساس سب کچھ قرآن کریم۔ قرآن کریم نے ان افراد کو جو کسی بھی مذہب کے اندر علم کا لباس پہن کر، عالم کا لباس پہن کر دھوکہ دیتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اس نے نہ تو یہودیوں کو چھوڑا، قرآن کو کیا ڈر کسی کا، وہ اللہ کا کلام ہے، اسے کیا ڈر؟ یہ تو ہم لوگ یہاں ڈرتے ہیں، یہ بول دیے تو فلاں عالم ناراض ہو جائیں گے، وہ بول دیے تو فلاں بہت نکل جائیں گے ہاتھ سے، تو ڈر ہم لوگوں کو ہوگا۔ قرآن اللہ کا کلام، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ تو صاف صاف کہے گا۔ قرآن نے یہودی، عیسائی، دوسرے مذہب کے ان سارے علماء کو کہ جو کیا تھے ان کو پیش کیا، اور پھر اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا، جو اپنے درمیان تو ان کو بھی۔ 2 آیتوں سے دونوں کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر تیسری ایک بات آپ سے کہوں گا تاریخ کی۔ پہلی بات، قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ توجہ کیجیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ پہلی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو دوسرے، اور خطاب کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار حبر کی جمع ہے، رہبان راہب کی جمع ہے۔ حبر کہتے ہیں یہودی عالم کو، راہب کہتے ہیں عیسائی عالم کو۔ قرآن نے کیا کہا؟ اے ایمان لانے والوں، بہت سے یہودی اور عیسائی علماء ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل باتیں کر کے حاصل کر کے کھا جاتے ہیں۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، ان سب کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ کیا کر رہے تھے اس وقت کے یہودی اور عیسائی علماء؟ صرف مال دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو غلط باتیں بیان کر کر کے بھڑکاتے تھے اور دین سے دور کرتے تھے۔ یہ تھا قرآن کا وہ نظریہ جو اس نے صاف صاف پیش کر دیا ان لوگوں کے لیے جو یہودی اور عیسائی علماء تھے۔ اب اس نے اپنے لوگوں کی بھی بات کی، رسول سے خطاب کیا، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے رسول ان سے کہہ دو کیا یہ اپنے اللہ کو اپنا دین سکھلانا چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اور نہیں کہہ رہا ہے، اور کہاں سے بات شروع ہوئی ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح لکھا ہے امام بخاری نے بھی اس آیت کی تفسیر کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس بات کو ان اللہ اب علیما خبیرہ، اس آیت کو بیان پیش کرنے کے بعد اب
انہوں نے اس کے آگے تفسیر بیان کی جہاں جہاں ذات متوجہ ہے. اور خیر میں اس بات کو چھوڑتا ہوں. آئیے فوراً ہی اس کے بعد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ عرب آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے ایمان کی بات کو بیان کر رہا ہے قرآن. قالت الاعراب آمنا, یہ عرب آپ سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, سے کہتے بالکل تم ایمان نہیں لے والا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, تمہارے دلوں میں تو ایمان داخل بھی نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو تمہاری اس معاملات میں کوئی کمی نہ ہوتی. معلوم ہوا کہ وہ مسلمان سامنے موجود ہیں جو اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان پر نہیں ہو, اسلام پر ہو. ایمان کیوں نہیں تمہارے دلوں میں داخل ہوا؟ اس لیے کہ کاش تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. بولو جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے وہ تو مومن کہلائے گا, جو اللہ رسول کی اطاعت نہ کرے وہ مومن نہیں کہلائے گا. اب یہ دیکھیے گا کس کس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور کس کس نے اطاعت نہیں کی. جہاں اطاعت سے رسول کی الگ ہوئے وہاں اسلام تو شاید ظاہری رہ جائے گا, ایمان سے الگ ہو گئے. یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے قرآن کی آیات اور آگے بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچایا اس نے کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم, ان سے کہو کیا تم اللہ پر اللہ کو اپنا دین سکھلانا چاہتے ہو, جبکہ وہ سارے آسمان و زمین کے امور سے واقف ہے, سارا علم وہ رکھتا ہے. اور اس کا فوراً یمنون علیک ان اسلموا, رسول یہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, ان سے کہہ دو تم اگر اسلام لائے تو تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم کو اس نے کچھ ہدایت کا راستہ بتا دیا. صلوات محمد علیہ. یہودی علماء, عیسائی علماء اور خود اپنے قوم کے وہ لوگ کہ جو رسول کے سامنے ہیں, جو رسول کے سامنے اور جو رسول کے سامنے ان کے بڑے مرتبے ہیں. ذہن میں رہے آج عالم اسلام بڑے مرتبے رکھتا ہے. صحابہ, اصحاب رسول, عظمت, رسول کو دیکھا, حالت اسلام میں دیکھا. حالانکہ صحابی کی تاریخ ہے کہ گزرتے ہوئے وہاں سے معاذ اللہ بلا تشبیہ رسول کہیں کھڑے, اس نے دیکھ لیا اور اسلام پر ہے, صحابی ہو گیا. ہم اب اس کے بعد ان علماء کی اس فہرست کو جو یہودی اور عیسائی اور ان سب سے ہوتے ہیں ہمارے درمیان سے ہوتے ہوئے وہ وقت آیا کہ بعد رسول بھی 25 سال گزر گئے. میں تاریخ کے اس دور کو سمیٹ رہا ہوں. بعد رسول 25 سال, 25.5 سال گزر گئے. اب کوفے کا منبر ہے اور میرا اور آپ کا مولا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے. وہاں بات ہو رہی ہے منبر سے, تردو علی احدہم القضیۃ فی حکم من الاحکام فیحکم فیہا برأیہ ثم ترد تلک القضیۃ بعینہا علی غیرہ فیحکم فیہا بخلافہ ثم یجتمع القضاة عند ذلک الامام الذی استغزاہم فیصوب آراءہم جمیعا أمرهم الله تعالى بالاختلاف فاطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا دينا كاملا فقصر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تبليغ بدائه أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى. اس کے بعد میں نے جو بات آپ سے عرض کروں, میرا اور آپ کا مولا اب بعد رسول قرآن رسول سے اور قرآن سے تعلیمات اسلام, اور ان تعلیمات اسلام کے یہ 25.5 سال اور گزرے, اور اب ہمارا اور آپ کا امام منبر پر ہے. وہ علماء جو یہود میں, جو نصارہ میں, جو سونا اور چاندی جمع کرنے والے, جو لوگوں کے مال کو کسی طرح کھینچنے والے تاکہ اللہ کے راستے سے دور کر دیں, بعد میں بھی وہ موجود ہیں. اب یہاں تک کہ علی کا دور ہے. علی کیا فرما رہے ہیں؟ ترد علی احدہم القضیۃ فی حکم من الاحکام. یہ علماء
یہ قاضی لوگ ایسے ہیں کہ جن میں سے اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس ایک مسئلہ لایا جاتا ہے تو وہ اس پر ایک حکم جاری کرتا ہے، اور جب یہی مسئلہ کچھ دوسرے عالم اور دوسرے قاضی کے پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ اس پر وہ حکم جاری کرتا ہے جو پہلے کے خلاف ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں مل کر اپنے سے بڑے قاضی کے پاس ان سارے فتووں کو لے کر جاتے ہیں تو وہ دونوں کے فتووں کو ٹھیک کر دیتا ہے، تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، غور کر رہے ہیں آپ؟ پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا تم کو اس اختلاف کا حکم اللہ نے دیا تھا کہ تم یہ اختلاف کرتے رہو، جبکہ کتاب تمہاری کتاب اس کی کتاب ایک ہے، اس کی رسول ایک ہے، اور اس کے بعد کیا اس نے دین کمزور اور ناقص نازل کیا تھا کہ اس پر ان سے مدد چاہیے کہ تم بتلاتے جاؤ، وہ راضی ہوتا جائے اور پھر وہ مکمل کرتا جائے؟ اب قرآن کی اس آیت سے ملا لیجئے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنے اللہ کو دین سکھلانا چاہتے ہو؟ اور علی ممبر سے سوال کر رہے ہیں کیا اللہ نے دین ناقص نازل کیا تھا جو تم سے مدد چاہتا ہے کہ تم دین کو مکمل کرو؟ بس عزیزان گرامی غور کر لیجئے گا، وہی علی اسی خطبے کے آخر میں فرما رہے ہیں ان القرآن الظاہر انیق والباطن عمیق لا تفنى عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکشف الظلمات الا بہ۔ علی آواز دے رہے ہیں، یاد رکھو قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، قرآن سے ملیں گے تعلیمات، قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، باطن بہت گہرا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں باطن قرآن کا بہت گہرا ہے، تاریکیاں ہٹائی نہیں جا سکتی جب تک کہ قرآن پر پڑے پردے ہٹائے نہ جائیں۔ علی نے کیا کہا؟ قرآن کا باطن بہت گہرا ہے۔ میں نے کبھی شاید مثالیں عرض کیا یہاں کہوں، لکھنؤ کے کنارے ایک دریا لکھنؤ میں بہتا ہے گومتی، اس گومتی ندی کے کنارے دو افراد جائیں، ایک دوسرے سے پوچھے یہاں دریا کتنا گہرا ہے، ایک جواب دے گا میں کیا جانوں، کا پتہ لگاؤ، کہے گا پیرنا تو جانتا نہیں، اتروں گا تو ڈوب جاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھا تم جانتے ہو، اس نے کہا ہاں میں تو پیراکی جانتا ہوں، اترا ہوں، جگہ جگہ گہرائیوں کا پتہ لگا چکا ہوں، کہاں گومتی کس طرف کتنا گہرا ہے، کتنی ندی کس طرف گہری، ادھر کتنی گہری ہے، ادھر کتنی گہری ہے، اس کنارے پر کتنی، اس کنارے پر کتنی۔ یاد رکھیے گا کہ دریا کی گہرائی وہی بتلائے گا جو دریا میں اتر چکا ہو، قرآن کی گہرائی وہی بتلائے گا جو قرآن باطن سے پوری طرح واقف بھی ہو۔ صلوات محمد وعلی محمد، سب مل کر ایک صلوات محمد وعلی محمد۔ بس عرض کر چکا آپ کے سامنے اس موضوع کو آگے کی تقریروں میں کہ قرآن اور اس کے تعلیمات، اسلام اور اس کے تعلیمات، ہم تک آج اسلام اپنی جس شان میں بھی ہے، اس کے درمیان علماء نے اپنے اپنے وقت کے علماء نے، قاضی میں ہر ایک کو نہیں کہتا اس لیے کہ سب نہیں، بہت سے دنیا دار بھی تھے، بہت سے اپنے سلاطین وقت اور بادشاہ کے حکومت کرنے والوں کے سامنے سر بھی جھکائے رہتے تھے اور اس کی مرضی کے مطابق بھی فتوے دیتے تھے۔ کبوتر اگر پر جوڑ کے اڑ رہا ہے یا پر پھڑپڑا کے اڑ رہا ہے، باہر نکلتے وقت ایسا نظر آ جائے تو شگون کیا لیا جائے، بادشاہ فتویٰ چاہتا تھا اس پر اور اس وقت کے عالم فتویٰ دیتے تھے۔ تو مجھے اس پر نہیں جانا ہے، سارے علماء کی بات نہیں ہے، لیکن جن علماء نے اس مسلک کو مختلف مواقع میں یا تو نہ سمجھتے ہوئے یا سمجھ کر حالات کے تقاضے کے حساب سے، ہم اتنا اعتبار نہیں کریں گے ان پر جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس حدیث اور اس مسلک اور اس فقہ کا تعلق کہاں سے، آیا ان دروازوں سے ہے کہ جہاں وہ لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے کیسی قربانی دینے کا وقت آ جائے، لیکن جو شریعت رسول کے دروازے سے چلی اس میں تبدیلی نہ ہونے پائے، تغیر نہ ہونے پائے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس مجمع کے پاس تو موجود ہے، اس مجمع سے باہر کی دنیا تک
جو لوگ اس عقیدے پر ہیں، ذرا یاد کرو کہ عصر عاشور 3 دن کا پیاسا، رسول کا نواسا، صبح سے جس نے لاشیں اٹھائیں، اس مجمع کے سامنے ہے کہ جہاں تیر، تلوار، نیزے، کیا سوال کیا تھا؟ یہی تو سوال تھا اس مجمع کے سامنے، کیا میں نے اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی؟ کیا میں نے دین میں کوئی تغیر کر دیا؟ یہ سوال، ایک پیاسے کے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے نکلنے والا سوال، ایک شکستہ دل جس کا دل ٹوٹ چکا ہو صبح سے عصر عاشور تک، وہ یہ سوال کرے قیامت تک۔ رسول کی شریعت کی زندگی ہے ان جملوں کے اندر کہ جہاں میرا آپ کا مظلوم امام، میں نے کہا صبح نہیں، ظہر نہیں، عصر عاشور، جب سب ہو چکا اب وہ سوال کر رہا ہے اس لاکھوں دشمنوں کے سامنے، ہاتھ اٹھایا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کیا کہنا ہے، آواز باجوں کی اور بڑھا دی جائے، شور اور بڑھا دیا جائے، نقاروں پر چوک بڑھا دی گئی، شور بڑھ گیا، رسول کا نواسا کچھ کہنے نہ پائے۔ لیکن یہ بھی اعجاز تھا، یہ میں نے 2 ہی جگہوں پر دیکھا، تاریخ کے بالکل ملتے جلتے الفاظ 2 ہی جگہ پر دیکھے۔ ایک عصر عاشور کربلا، ایک بازار کوفہ، بالکل ملتے جلتے 2 ہی جگہ میں نے یہ الفاظ دیکھے۔ ابھی آپ کے سامنے دونوں لفظیں نقل کروں گا کہ دونوں جگہ ایک ہی لفظیں کیسی، اور لوگوں کے بارے میں پھر نہیں نظر آیا۔ میرا آپ کا امام اب کچھ کہنا چاہتا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اب تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کچھ تو پانی پہنچا دو، کچھ تو اپنے ظلم پر شرماؤ۔ نہیں، ایک ہی سوال ہے، ہاتھ اٹھایا۔ یہ اعجاز ہے امام وقت کا کہ ہاتھ بلند ہوا اور تاریخ نے لکھا کہ سامنے اتنا سناٹا چھا گیا، جب سردار لشکر چاہ رہا ہے اتنا شور بلند ہو کہ امام کی آواز نہ سنی جا سکے، اور امام چاہتے میں کچھ کہوں اور یہ سنیں۔ کیا اعجاز ہے اس بلند ہوتے ہوئے ہاتھ میں کہ تاریخ نے لکھا کہ فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس۔ عالم یہ ہو گیا میرے دوستوں، عزیزوں، میرے بچوں، عالم یہ ہو گیا کہ جس کی سانس جہاں پڑتی جیسے وہیں رک گئی۔ جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز خاموش ہو گئی۔ وسکنت الاجراس، جرس کہتے ہیں گھنٹیوں کی آواز کو، گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز خاموش، لوگوں کی سانس جہاں تھی وہیں رک گئی۔ یہ کربلا میں حسین کا معجزہ تھا۔ سن لو، میں وہ آواز تو دے دوں جو قیامت تک دنیا گواہ ہو جائے کہ حسین کربلا میں کیوں آئے تھے اور یزیدی فوج کربلا میں کیوں آئی تھی۔ جہاں امام پوچھ رہے ہیں کیا میں نے اپنے نانا کے دین میں کوئی تغیر کر دیا ہے، کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ یاد رکھو، وہ شریعت، وہ دین اگر ملے گا تو یا حسین سے ملے گا یا حسین والوں سے ملے گا۔ اور یہی وہ لفظ ہیں جو بازار کوفہ میں ایک بیوی نے جب ناکے کی پشت سے آواز دینا چاہی، یہ کون بیوی ہے؟ جب ناکے کی پشت پر سے آواز دینا چاہی تو وہاں بھی تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، شور تھا، اور شہزادی زینب نے ناکے کی پشت پر بلند ہو کر جب کچھ فرمانا شروع کیا تو دور امیر المومنین علی سے گزرنے والا ایک شخص ایسا بھی تھا
کہ جس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، اس نے تڑپ کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں خدا را یہ بتلاؤ کیا قیامت آ گئی ہے؟ لوگوں یہ بتلاؤ کیا قیامت آ گئی؟ ایک بوڑھا صحابی، کیوں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ ایسا کیسے ہے؟ علی کو گزرے میں دنیا سے زمانہ گزر گیا، یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی؟ جواب ملا، علی نہیں، علی کی بیٹی زینب ہے جو خطاب کر رہی ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، چاروں طرف شور، اور پہ شہزادی زینب ہاتھ بلند کیا، کوفے والوں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کربلا میں حسین کہہ رہے تھے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، کوفے کے بازاروں میں ان کی بہن پکار رہی ہیں، کوفے والوں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہاں تاریخ نے لکھا فَتَّدَّدِ الْأَنفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، یہاں بھی تاریخ نے لکھا فَتَّدَّدِ الْأَنفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ۔ عالم یہ ہو گیا جس کی سانس جہاں تھی وہیں رک گئی، اور جانوروں کے پڑوں گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز خاموش ہو گئی۔ وہاں امام کا معجزہ تھا، یہاں ان کی بہن کا یہ انداز تھا۔ وہ زینب عزیزہ نے کہا ختم کر دیتا بیان کو، لیکن میرا اتنا محترم مجمع، یہاں سے سڑک تک پھیلا ہوا مجمع، میں آپ کو صرف اتنا عرض کروں گا کہ آئیے سب مل کر اس شہزادی کی خدمت میں نظر عقیدت پیش کر سکیں جو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ 2 محرم کو کربلا پہنچی۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے شہزادی زینب کے لیے عرض کیا جو مدینے سے چلی، آگے کی تاریخوں میں بات ہوگی، اور وہی شہزادی زینب جب مدینے سے چلی کربلا 2 محرم کو پہنچی، لیکن جب 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا آیا تو اب امام کی دوسری بہن شہزادی ام کلثوم نے کہا ذرا میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ امام قریب آئے، بہن کیا ہے؟ جواب دیا بھیا اس صحرا میں جب سے آئے ہیں دل کی عجب کیفیت ہے، میدان کربلا سے اڑتی ہوئی زرد خاک میرے سر کے بالوں میں بھی پڑی ہے، بھیا یہاں سے جلد نکل چلیے۔ امام نے سنا اور میں بہن ذرا ایک بات سن لو، بابا جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے، اسی صحرا سے گزرے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور بھائی حسن کے زانو پر سر رکھ کے آرام کیا۔ کتنے میں آنکھ کھلی تو ان کی زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا حسن نے پوچھ لیا بابا یہ کلمہ زبان پر کیوں؟ جواب دیا بیٹا ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا، عالم خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ اتر رہے، سفید لباس پہنے ہوئے، گلوں میں تلواریں حمائل ہیں، اس زمین پر آ کر ایک نے اپنی تلوار سے ایک نشان کھینچا اور اس دائرے کے اندر ایک خون تازہ جوش مارنے لگا۔ اب جو میں نے دیکھا تو اس میں میرا حسین غلطہ تھا۔ بہن زینب، بہن ام کلثوم، یہی وہ جگہ ہے جہاں کا فائدہ ہے، یہاں ہمارا مقتل ہوگا، یہاں ہمارے بچے قتل کیے جائیں گے، یہاں ہمارا سارا خاندان شہید کیا جائے گا۔ شہزادی ام کلثوم سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، حسین نے آواز دی خیمے نصب کیے جائے، سواریوں کو اتارا جائے، کربلا میں حسینی قافلہ آج اس طرح سے کربلا پہنچ رہا ہے۔